السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ کے بہت سارے سوالوں کو کور کیا جائے گا، ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی سائیڈ میں سویا ہوا ہے یا پھر سامنے سو رہا ہے اور اس کا جو فیس ہے وہ بھی ہماری طرف یعنی نمازی کی طرف ہے، تو پھر نماز ہو جائے گی یا پھر مکروہ ہوگی؟ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے دوسرے آدمی کو سونا نہیں چاہیے، لیکن پہلے سے کوئی آدمی وہاں پر سویا ہوا ہے اور آپ اس کے بالکل پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو خیال اس بات کا کرنا چاہیے کہ جو آدمی سو رہا ہے اس کا فیس، اس کا چہرہ آپ کی طرف نہ ہو۔ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے، لیکن اگر ایسا ہو چکا ہے، جگہ بھی نہیں ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جگہ آپ کے پاس ہے، دوسری جگہ پر نماز پڑھ سکتے تھے، پھر بھی آپ اس کے چہرے کے سامنے جا کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس طرح نماز ادا کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ التمش بھائی کہتے ہیں میری چپل پر گیلا کچھ لگا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر کسی جانور نے پیشاب کر دیا ہے، لیکن یہ صرف میرا خیال ہے۔ جب میں نے سونگھ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بدبو وغیرہ محسوس نہیں ہو رہی تھی، تو کیا میں اپنی چپل کو پاک سمجھوں یا ناپاک؟ آپ کی چپل کو ناپاک سمجھنے کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ جو گیلا پن ہے پانی وغیرہ ہو، اور نجاست کی تحقیق آپ نے کی تو نجاست وہاں پر محسوس نہیں ہوئی، نہ اس کا رنگ نظر آیا اور نہ ہی اس کی کوئی اسمیل محسوس ہوئی، تو پھر ناپاک سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، آپ کی چپل پاک ہی ہے۔ خام خواہ شک میں پڑے رہنا یا پھر طرح طرح کے خیالات کو جنم دینا یہ اچھی بات ہوتی نہیں ہے۔ سعدیہ کا سوال ہے مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم طہارت کر لیتے ہیں تو ہماری جو پلازو ہوتی ہے، جو شلوار وغیرہ ہوتی ہے، وہاں پر طہارت کا پانی لگ جاتا ہے، اس کی نمی کپڑے پر آ جاتی ہے۔ پھر اگر ہم وہاں سے چلے جائیں اور نماز پڑھنے والی جو اوڑھنی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم بیٹھ جائیں یا پھر اپنے کپڑے کی جو نمی ہے اس اوڑھنی پر آ جائے، تو کیا ہماری اوڑھنی ناپاک ہو جاتی ہے؟ اس کے بارے میں بتلائیں۔ پہلی چیز تو آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ جس وقت آپ استنجا کے لیے گئے ہیں، پیشاب یا پخانے سے فارغ ہونے کے لیے گئے ہیں، تو اطمینان کے ساتھ فارغ ہو جائے، اور شرمگاہ کو جب آپ نے دھویا ہے، پانی وہاں پر ڈالا ہے، تو اچھی طرح قطرے جھڑا دے، یعنی جسم سے قطروں کو اچھی طرح دور کر دے۔ پھر جب آپ کو پورا یقین ہو چکا ہے کہ میرے عضو پر جہاں سے نجاست اور ناپاکی نکلی ہے وہاں نجاست ختم ہو چکی ہے، صرف اور صرف پانی بچا ہوا ہے، پیور پانی ہے، اس میں کوئی نجاست مکس نہیں ہے، تو پھر ایسا جو گیلا پن ہے، ایسی تری ہے آپ کی شلوار پر، آپ کی پلازو پر یا پھر اوڑھنی پر یا کسی چیز پر بھی لگ جائے تو کوئی ناپاک چیز ہوتی نہیں ہے۔ بالکل ٹینشن نہ لیں، بہت زیادہ وسوسے اور خیالات میں نہ رہیں، آپ کی نماز بھی درست ہے، آپ کے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے۔ اگلا ایک سوال ہے مفتی صاحب، ہماری ٹوائلٹ کی ایک زمین ہے، اس زمین کے ایک حصے پر ناپاکی لگی ہوئی تھی، ہم نے ٹوائلٹ کو دھویا ہے، ٹوائلٹ کو دھونے کی وجہ سے ناپاکی بہہ گئی ہے، ناپاکی ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک حصہ ایسا ہے جو ابھی تک گیلا ہے، گیلا ہونے کی وجہ سے وہ وہاں سے نجاست اچھی طرح بہہ نہیں گئی ہے، پھر وہاں پر ہمارا پیر لگ گیا ہے اور وہ گیلا ہو گیا ہے، تو کیا اب ہمارا پیر ناپاک ہو جائے گا یا پھر یہ وہم ہے؟ جی نہیں، اگر آپ کو پختہ یقین ہے کہ آپ کی وہ زمین اچھی طرح پاک ہوئی نہیں ہے، وہ نجاست وہاں پر باقی ہے یا پھر نجس پانی وہاں پر باقی ہے اور وہاں پر آپ کا پیر لگ جاتا ہے، تو یقینی بات یہ ہے کہ آپ کا پیر ناپاک ہو جائے گا، یہ کوئی وہم والی بات نہیں ہے۔ آپ کے پیروں کو آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ اچھی طرح دھو لیں اور سائیڈ میں ہو جائیں، بہت زیادہ ٹینشن اس میں نہ لیں۔ توقع بھائی کا سوال ہے، ایک سوال اور ہے، گویا کہ انہوں نے اور بھی سوالات کیے ہیں، آپ کے جو بچے ہوئے سوالات انشاءاللہ مستقبل میں کور کیے جائیں گے۔
آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایک سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ جب غسل جنابت کرنے سے پہلے پورا وضو کرنا چاہیے یا صرف غسل کے 3 فرائض ادا کر لیں تب بھی کافی ہوگا؟ غسل صحیح ہونے کے لیے وضو کا کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، البتہ سنت ہے، جس کی وجہ سے آپ کا غسل بہت اچھی طرح ادا ہو جاتا ہے۔ جو غسل کے 3 فرائض ہیں، ان 3 فرائض کو آپ نے ادا کر دیا تو آپ کا غسل 100% درست ہو چکا ہے۔ اگلی بات کہتے ہیں کہ اور اگر وضو کرنے کے بعد غسل کے درمیان پیشاب آ جائے تو دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا استنجا کے بعد، یا پھر وہ والا غسل ہی کافی ہوتا ہے؟ پہلے آپ نے وضو کیا، اس کے بعد میں غسل شروع کیا، درمیان میں ہی پیشاب کے قطرے آ گئے ہیں، ان پیشاب کے قطروں کے آنے کے بعد واپس سے آپ نے ان تمام اعضاء کو دھو لیا تھا جو وضو میں ضروری ہوتے ہیں، یعنی دونوں ہاتھ، چہرہ، سر کا مسح اور دونوں پیر، ان چاروں اعضاء کا دھونا اور مسح کرنا ہو چکا ہے، تو اس کے بعد جب اگلی نماز آپ ادا کرو گے تو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ نے مکمل غسل کر لیا، صرف پیر دھونے باقی ہیں، اس دوران پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا غسل تو صحیح ہو گیا لیکن وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اب اگلی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ امید ہے کہ ہم نے جو بات کہی ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ نیا کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگلا ایک سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر پانی کی موٹر چلائی جائے لیکن پانی سے نجاست وغیرہ کی کوئی بھی اسمیل نہ آوے، لیکن پانی میں چھوٹے چھوٹے بلیک سے ذرات ہیں، تو کیا اب ہم اس پانی کو پاک سمجھے، گٹر کے ذرات سمجھے یا پھر ناپاک سمجھے، یا کیا کریں؟ جب آپ کو پختہ یقین ہے کہ وہ جو ذرات ہیں وہ صرف ذرات ہے، اس کے علاوہ نجاست کا کوئی بھی اثر آپ کو پانی میں محسوس نہیں ہو رہا ہے، تو وہ پانی پاک ہی ہے، خامخواہ ان ذرات کو آپ گٹر کے ذرات نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جب تک پانی کے اندر کوئی نجاست کی اسمیل یا پھر اس کا کلر ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک جو موٹر کا پانی باہر سے آ رہا ہے وہ سپلائی کا پانی ہے یا پھر بورنگ کا پانی ہے یا کنویں کا پانی ہے، تو وہ پانی پاک ہی ہوگا جب تک کہ اس پانی کے نجاست اور ناپاکی کا آپ کو یقین نہ ہو جائے۔ تو اس کنڈیشن میں آپ کا وہ جو پانی ہے جو موٹر سے چل رہا ہے وہ پاک ہی سمجھے، ناپاک نہ سمجھیں۔ سعد صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب، پیشاب کے قطرے کا بہت زیادہ وسوسہ آتا ہے، پورا 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، نہاتا ہوں پھر جیسے نہا کر نکلتا ہوں تو لگتا ہے کہ قطرہ نکل گیا ہے، ایسے ہی بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوں، پلیز اس کا حل بتلائیں۔ اسی طرح دوسرا سوال بھی ہے کہ مفتی صاحب وضو میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، جیسے ہی وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد لگتا ہے کہ ہوا خارج ہو چکی ہے، لگتا ہے کہ قطرہ نکل گیا ہے، اور بار بار وضو کرتا ہوں، پلیز اس کے بارے میں بتلائیں، بہت زیادہ سوچتا رہتا ہوں۔ دیکھیے آپ کو بالکل سوچنا نہیں ہے، اس کے بارے میں خیال بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ کو جو بتلایا گیا ہے، جو ترتیب بتلائی گئی ہے کہ سب سے پہلے جب آپ استنجا وغیرہ سے فارغ ہو رہے ہوں تو مکمل اطمینان کے ساتھ فارغ ہو جائیں، آپ کے دل میں یہ بات پختہ ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ اب میری نلی کے اندر پیشاب کا کوئی قطرہ نہیں ہے، اس کے بعد ہی آپ وہاں سے نکلے۔ اس کو کہا جاتا ہے استبراء کرنا۔ استبراء کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں تو بہت سارے علماء کرام نے استبراء کی تفصیل بتلائی ہے، ان تفصیلوں کو بھی سن سکتے ہیں۔ تو استبراء کر لے، اچھی طرح پیشاب کھنگار کر یا پھر تھوڑا کھانس کر یا اپنی جگہ پر کھڑے رہ کر دوبارہ بیٹھ کر، اس طرح کرنے کے بعد تھوڑے سے 1-2 منٹ کے اندر پورے قطرات پیشاب کی نلی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس طرح کام آپ کریں، پانی کو لے اور باہر آ جائیں۔ پھر اس کے بعد جب تک آپ دوبارہ استنجا خانہ جاتے نہیں ہیں یا جب تک آپ کو قطرہ نکلنے کا یقین نہیں ہو جاتا ہے، اس وقت تک اس میٹر کے بارے میں آپ کو سوچنا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے سوچنا شروع کر دیا، اگر آپ نے خیالات کو پیدا کرنا یا پھر پیدا ہونے والے خیالات کی پروسیسنگ میں آپ لگ گئے تو یقین جانیے یہ پرابلم اور یہ تکلیف آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ان تمام وہموں اور وسوسوں کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں۔
کیونکہ جب آپ نے یقینی طور پر طہارت حاصل کی ہے، یقینی طور پر آپ کی نلی میں کوئی قطرہ بھی نہیں ہے، تو نکلنا ایک امپاسبل سی چیز ہے، اس لیے آپ اس کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت برباد نہ کریں۔ اسی طرح وضو جب آپ کر رہے ہیں یا پھر وضو ہو چکا ہے، تو جب تک وضو توڑنے والی کوئی چیز یقینی طور پر ظاہر نہ ہو جائے، ریح خارج ہونے کے بارے میں جو آپ کو وہم ہوتا ہے، تو جب تک آپ اس کی بو محسوس نہ کر لیں یا پھر آواز آپ کو نہ سنائی دے، اس وقت تک ریح کے خارج ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب توہمات ہے، یہ سب وہم ہیں، یہ وسوسے ہیں، شیطان کی طرف سے ہمارے دل میں ڈالے جانے والے خیالات ہیں، تاکہ ہماری نمازیں خراب ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اخلاص کے ساتھ نہ کھڑے ہو سکے، ہماری عبادتیں ڈسٹرب ہو جائے، اس لیے شیطان ہمیں پریشان کرتا ہے۔ آپ ان تمام وہموں اور خیالات اور وسوسوں کی طرف بالکل دھیان اور توجہ نہ دے، اپنا فوکس عبادتوں پر رکھے اور کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وغیرہ کا ورد کیا کرے۔ اگلا سوال ہے، بالٹی ناپاک ہو جائے تو 3 مرتبہ پانی بہانے سے پاک ہو جائے گی؟ ایک بار پانی بہانے کے بعد کچھ پانی کا قطرہ اس میں باقی رہ جاتا ہے، پھر اس میں پانی ڈالتے ہیں، ایسے ہی 3 مرتبہ اس میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ بالٹی پاک ہوتی ہے یا پھر دوبارہ ناپاک ہو جاتی ہیں؟ جی دیکھیے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ کا برتن ناپاک ہو چکا ہے یا پھر آپ کا کپڑا ناپاک ہو چکا ہے تو اس کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھو لو۔ تو جب 3 مرتبہ ہم نے دھو لیا ہے، بالٹی ہے یا مگا ہے یا پھر کوئی بھی ڈرم وغیرہ ہے جو ناپاک ہو چکا ہے، آپ نے 1 مرتبہ پانی ڈالا، اچھی طرح اس کو گھما کر کھنگال کر پانی پھینک دیا ہے، تو اچھی طرح اس کو جھٹک لے، جھٹک لینے کے بعد دوبارہ پانی ڈالے، پھر کرے، پھر تیسری مرتبہ پانی ڈالے، پھر اس کے اندر کا جو پانی تھا اس کو بہا دے، آپ کا وہ جو ڈرم ہے یا آپ کی بالٹی وغیرہ ہے سب پاک ہو جائے گی۔ اب رہا قطرہ باقی رہنے کا مسئلہ، تو اس کو باقاعدہ پوچھنا، گیلے اور سوکھے کپڑے سے پوچھ کر ایک ایک قطرہ صاف کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، اچھی طرح اس کو جھٹک دے کہ اس میں سے جتنا پانی ہے نکل جائے، پھر 1 آدھ 2 باقی ہے تو پھر اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ حافظ صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، مجھ کو دوسرے لوگوں سے وہم ہوتا ہے، جیسے بائک مستری کے پاس چلا جاتا ہوں، گاڑی ٹھیک کرتا ہوں، گاڑی میں کیچڑ وغیرہ لگا رہتا ہے، گاؤں کے راستے میں نجاست رہتی ہے، مجھ کو لگتا ہے کہ گاڑی ناپاک ہو گئی ہے۔ اس طرح اور بھی لوگوں سے اور ان لوگوں سے، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ طہارت اور پاکی ناپاکی کے بارے میں پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے مجھ کو بہت زیادہ وسوسہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، صرف کسی کے بارے میں خیال کر لینا یا کسی کے بارے میں سوچ لینا اور کوئی رائے قائم کرنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جب تک آپ کو کسی آدمی کے بارے میں کوئی غلط بات یقینی طور پر پتہ نہ چلے، کسی آدمی کے بارے میں یقینی طور پر پتہ نہ چلے کہ یہ آدمی ناپاک ہے، اس کے ہاتھ پر یا پھر اس کے سامان پر، اس کی بائک پر، روڈ پر نجاست لگی ہے نہیں لگی ہے، جب تک آپ کو یقین نہیں ہے تو کسی بھی چیز کے بارے میں خامخواہ خیالات کرنا، غلط سوچنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اس لیے آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ہاں، جب آپ کے پاس آنے والی کسی چیز، گاڑی یا پھر کوئی بھی چیز جس کے اوپر آپ یقینی طور پر نجاست دیکھ رہے ہیں، یا تو خود نجاست ہو یا اس کا رنگ ہو یا پھر اس کی بو ہو، یہ سب یقینی باتیں ہوتی ہیں۔ جب یقینی بات ہو جائے تو پھر آپ ان تمام چیزوں کو ناپاک سمجھے، ویسے خامخواہ یہ خیال کرنا درست نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بات بھی صحیح ہے کہ گاؤں کے راستے کچے ہوتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ گندگی وغیرہ پھیلی رہتی ہے، اور جو بیل اور جو جانور وغیرہ چرتے پھرتے ہیں ان کی نجاست وغیرہ اڑتی ہے، تو یہاں پر بھی بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ انسان کی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہو جائے گی۔ ہر کیچڑ یا پھر ہر مٹی یا پھر ہر دھول ناپاک نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ آپ کو ان ناپاکی کا اور گندگی کا یقین نہیں ہو جاتا۔ اس لیے آپ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں، اور یہ جو وسوسہ ہے ان وسوسوں کو بہت زیادہ سوچنا، یا پھر اگر کوئی خیال دل میں پیدا ہو جائے تو اس خیال کی پروسیسنگ میں لگے رہنا، یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ ایسی تمام چیزیں چھوڑ دیا کریں۔
آصف صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مولانا صاحب، مجھے قسم کھانے کے بارے میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں۔ کبھی لگتا ہے کہ میں نے کوئی قسم زبان سے کھائی ہے، کبھی لگتا ہے دل میں یہ بات آئی ہے تو دل میں کھائی ہے، زبان سے آئی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے وسوسے آتے رہتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں چل پاتا کہ حقیقتاً میں نے قسم کھائی ہے یا صرف وہم ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا رہتا ہوں، پلیز بتلائیں۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کے بارے میں جب تک آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے، کسی چیز کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یہ پرابلم ہے، آپ کو وسوسے کی شکایت ہو رہی ہے قسم کے سلسلے میں، تو پھر یوں ہی خیال پیدا ہونے کی وجہ سے یا سوچ لینے کی وجہ سے قسم منعقد نہیں ہوگی۔ یا اگر کوئی قسم آپ نے کھائی بھی ہے، جب تک زبان سے آپ نے ادا نہیں کی، صرف دل کے اندر وہ قسم یا وہ منت یا اس طرح کی باتیں دل میں گزری ہے، تو دل میں خیال پیدا ہونے کی وجہ سے بھی قسم نافذ نہیں ہوتی ہے۔ پہلی چیز آپ کو یہ کرنی ہے کہ اس طرح کے جو خیالات آپ کے دل میں چلتے رہتے ہیں، ان خیالات سے اپنا پیچھا چھڑا لیں۔ اگر کوئی خیال ان کیس آپ کے ذہن میں آ جائے تو آپ اس کو لفٹ نہ کرائیں، چھوڑ دیں، اس کو ویلیو نہ دیں، اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر نہ کریں۔ اگر آپ نے فکر کرنا شروع کر دی تو یقین جانیں یہ خیالات آپ کو برباد اور پریشان کر دیں گے۔ اس کا علاج آپ شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلیہا من شر ما خلق، اور اس جیسی جو دعائیں ہیں، ہم نے بہت ساری دعائیں بتلائی ہے، ان تمام دعاؤں کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ اور جب بھی خیال پیدا ہو تو اس خیال کو بالکل اگنور کریں، اس کو بالکل لفٹ نہ کرائیں جب تک آپ کو یقین نہیں ہو جاتا۔ یقین کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دیں کہ آپ کچھ دنوں تک ایک کام کریں، جب بھی آپ کوئی قسم کھائیں، دیکھیے جب بھی آپ نے قسم کھائی ہے وہ ٹائم تو آپ کو پتہ ہوگا، تو قسم کھانے کے وقت آپ اپنے موبائل میں ریمائنڈر لگا دیں، یا پھر آپ کے پاس ڈائری ہوگی، اس ڈائری میں لکھ لے کہ آج میں نے فلاں قسم کھائی ہے، بس وہی چیز آپ کے اوپر ضروری ہوگی، وہی قسم منعقد ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی خیالات ہیں، جتنے بھی دل میں پیدا ہونے والے وسوسے ہیں، یہ تمام چیزیں آٹومیٹکلی دور ہو جائے گی۔ تو آپ کے پاس جو ریکارڈ ہے، اس ریکارڈ کے مطابق آپ کی قسم ہوگی۔ اگر وہ قسم ٹوٹتی ہے تو ان کے کفارے لازم ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو خیالات پیدا ہونے والے ہیں، یہ آٹومیٹکلی انشاءاللہ مہینہ 2 مہینے میں ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعائیں کرتے رہیں۔ اگلا ایک سوال ہے، مفتی صاحب کیا او سی ڈی کی بیماری میں کسی مولوی کو دکھانا چاہیے، اور گلے میں تعویذ یا پھر گنڈا وغیرہ لگا سکتے ہیں، گلے میں تعویذ ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ او سی ڈی کی بیماری میں کیا کچھ شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں، پلیز بتلائیں۔ جی دیکھیے، جو او سی ڈی کی بیماری ہوتی ہے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، یہ سراسر جسمانی یا پھر سراسر روحانی اس طرح نہیں کہا جا سکتا۔ اس میں کچھ روحانی اثرات بھی ہوتے ہیں، اس میں جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں، اس میں اپنے گھر کا ماحول ہوتا ہے، اس میں ہماری جہاں پرورش ہوتی ہے، ہمارے علاقے ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، یہاں کی بھی چند چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں خاص آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پوری کی پوری جسمانی ہے یا پوری کی پوری روحانی ہے۔ کچھ جسمانی ہے، کچھ روحانی اعتبار سے، کچھ شیطانی اعتبار سے ہے۔ تو بہرحال آپ اس بیماری کا صحیح طور پر علاج کرنا شروع کر دیں۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری بیماری کچھ اور ہوتی ہے، اس کا علاج کچھ اور ہوتا ہے، اور ہم علاج کچھ اور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خاطر خواہ فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے تو اپنے عقیدے کو درست کر لیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ دوسری چیز، آپ کثرت سے استغفار کا ورد کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر موقع ملے تو صبح شام 100 تسبیحات کی آپ شروعات کر دیں۔ تیسری چیز، جب بھی کوئی وسوسہ آپ کے دل میں خیال پیدا ہو، جب بھی کوئی خیال آپ کے دل میں گھر کر لے، تو ایسے وقت میں آپ اس خیال کو بالکل لیفٹ نہ کرائیں، اس کو چھوڑ دے، سمجھ لے کہ یہ بکواس چیز ہے، اس کے اوپر مجھے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں بہت سارے حالات اور بہت سارے واقعات ایسے پیدا ہوتے ہیں، آپ ان کو بالکل ہلکا اور غیر معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بالکل ویسے ہی یہ واقعات جب آپ کی زندگی میں آئے تو آپ انہیں بالکل ہلکا، گرا ہوا اور بالکل معمولی سمجھ کر انہیں چھوڑ دیں۔ تیسری چیز،
اگر بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف ہونے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور جو بہت ساری دعائیں بزرگان دین سے منقول ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پانی کا وسوسہ ہے، ان پانی کے وسوسوں سے بہت زیادہ بچو، کیونکہ وہ ایک شیطان ہوتا ہے جس کا نام ولہان ہوتا ہے، جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر موقع ملے تو کوئی حکیم یا پھر کوئی ایسا آدمی جس کی گائیڈنس میں آپ اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں تو اس سے آپ رابطہ قائم کر لیجئے، اور اگر کسی عالم کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنی دلی سکون کے لیے یا پھر نظر بد کی حفاظت کے لیے اگر کوئی چیز قرآن کریم کی پڑھنے والی آیات وغیرہ لے لیتے ہیں اور اس کا ورد کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور اگر کوئی گنڈا آپ کے گلے میں ڈالنے کی نوبت آتی ہے تو ایسی صورت میں بھی درست ہے، بشرطے کہ وہ جو گنڈا ہے، وہ جو تعویذ ہے، قرآنی اعمال میں سے ہو، شرکی اور کفری الفاظ کے نہ ہوں۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو زیادہ سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔